اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سکون قلب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کو جواب۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، راہ حق اور نبوت کی، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ ہم جبرن تم کو راہ دکھائیں حالانکہ تم بیزار ہو۔ اے میری قوم، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت نہیں طلب کرتا۔ میری مزدوری صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں ایک جاہل قوم۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، اور ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں کہ تم ایک جاہل قوم ہو؟ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں ان کو میں اپنے پاس سے نہیں بھگاتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کہا لوگوں نے، اے نوح، بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے، بہت جھگڑا، پس لے آ جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضہ میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہر درمی، دشمنی، عناد جب زیادہ ہو گئی اور قرآنی نبوت سے دعوت و تبلیغ میں 950 سال گزر گئے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ وہاں ان میں 50 کم ہزار سال رہے۔ گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہیں، طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے تو اب خدا سے فریاد کرنا شروع کر دی۔ عرض کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا قوم اپنی کو رات دن، پھر بھی میرے پاس بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگے اور اپنے منہ پہ کپڑے ڈالنے لگے۔ ضد اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر بھی کہا، چپکے سے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، وہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی۔ اے میرے رب، بسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ ارشاد ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے پروردگار میرے، بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری اور پیروی کی اس شخص کی، نہ زیادہ کیا اس نے مال اور دولت اس کی، مگر نقصان دیا اور مکر کیا انہوں نے، مکر بڑا
اور کہا انہوں نے کہ نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، اور بے شک گمراہ کیا انہوں نے بہتوں کو، اور نہ زیادہ کرائے اللہ ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ جب سخت معلول اور پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔